بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 29 اگست ہے سال 2022۔ عمران خان کے حق میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دے کر بڑی سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پی ڈی ایم حکومت پر بجلیاں گرائی ہیں۔ اس کیس کی سماعت کا حوالہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شہباز گل ضمانت کیس کی بھی آج انتہائی عام سماعت ہوئی ہے۔ تفصیلی دلائل ہوئے ہیں، پولیس کی 2 نمبری کی دھجیاں اڑائی ہیں وکلاء نے۔ یہ جو سماعت ہے یہ اس لیے عام ہے کہ عمران خان کو اس کیس کے اندر انوالو کرنے کی کوشش کی گئی، تشدد بھی ہوا، اور جس طرح شہباز گل پر نئے مقدمات بنانے کی کوشش ہوئی وہ تمام چالیں چونکہ ناکام ہوئی ہیں، تو اس کیس کی جو آج کی سماعت ہے وہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ڈاکٹر شہباز گل کی درخواست ضمانت ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب ہیں، وہ سن رہے ہیں، اور آج وہاں پر جو انسپیکٹر ہیں وہ دلائل اپنے جو ریکارڈ ہے اس سمیت وہ حاضر ہوئے ہیں، اور 2 دن پہلے آپ کو علم ہے جو تفتیشی ہیں ان کا بہانہ بنایا گیا کہ وہ کراچی گئے ہیں، مزید اس کیس کے اندر جو ہے کچھ لوگوں کی گرفتاری ہونی ہے، مزید صفحہ مثل پر کچھ شہادتیں لے کر آنی ہے، تو وہاں پر وہ خالی ہاتھ لوٹے تھے۔ اور شہباز گل کی جو ٹیم ہے انہوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ ہم واپسی جو جہاز کی ٹکٹ ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اے آر وائی کے جو مالک ہیں سلمان اقبال، اور جو پروگرام کے ہیڈ ہیں اور اینکر ہیں جو خبریں پڑھتی ہیں، آپ کو علم ہے نیوز کاسٹر ہیں صدف عبد الجبار، چونکہ انہوں نے شہباز گل سے سوال کیا تھا تو ان کو بھی مقدمے کے اندر ڈال دیا۔ آپ اس امپورٹڈ حکومت کی جو گھبراہٹ ہے اس کا لیول ذرا چیک کریں کہ یہ اس طرح کے لوگ جن کا بالکل اس کے اندر کوئی تک نہیں بنتا ان کو بھی ڈال کے مزید ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کرنے ہیں تاکہ عمران خان پر پریشر بڑھایا جائے۔ اب اس طرح جو ہے وہ آج آپ کو بتانا ضروری ہے۔ اب پولیس جو ہے آج وہ ریکارڈ سمیت جب وہاں پر حاضر ہوئی ہے تو برہان معظم ایڈوکیٹ، یہ بڑے عام وکیل ہیں، بڑے نامور، خاص طور پر جو کرمنل لا ہے اس کے بڑے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں، یہ آج پیش ہوئے ہیں شہباز گل کیس کے اندر، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم ریکارڈ دیکھنا چاہتے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ تو ہمیں ریکارڈ ہی نہیں دکھا رہی کہ انہوں نے اس پورا جو دفعہ 161 کا بیان ہوتا ہے، یہ پولیس تفتیش جو ہوتی ہے وہ جو بیان وہاں پر کوئی ملزم دے رہا ہوتا ہے تو وہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 161 ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا یہ بیان ہی ہمیں دکھا دیں، تو پولیس والوں نے نہیں دکھایا۔ دفعہ 164 ضابطہ فوجداری کے تحت جو بیان ہوتا ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ساری چیزیں تو ہر ایک دونوں فریقین کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو اب یہ جو سماعت ہے انہوں نے کہا ہمارے خلاف کیا شہادت ہے جس پر عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ ملزم کے خلاف ریکارڈ وکیل کو دکھایا جائے، اگر آپ ریکارڈ دکھائیں گے تو وہ جواب دیں گے۔ وقفہ پھر درمیان کے اندر کچھ سماعت ہوئی، انہوں نے کہا جی بغیر تصویر لیے آپ دیکھ سکتے ہیں، جج صاحب نے کہا، تو وہ انہوں نے دیکھا، پھر وقفہ کر دیا گیا۔ وقفے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ معاملات بڑے، کچھ عدالت کے اندر رش تھا، تو جو علی نواز اوان صاحب تھے، ان کے ساتھ سیف اللہ نیازی تھے، کچھ سیاسی جو شخصیات تھی، چونکہ کمرہ چھوٹا تھا 15-20 لوگوں سے زیادہ اس کے اندر آ نہیں سکتے، تو وہ باہر چلے گئے۔ اب یہاں پر انہوں نے بتایا شہباز گل کے وکیل نے کہ عدالت کو دلائل دیے کہ 8 اگست کو غلام مرتضیٰ چانڈیوں کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوتا ہے جس میں فورسز کے افسران پر تقسیم کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹرانسکرپٹ کے مختلف جگہوں سے اس کے پوائنٹ اٹھا کر یہ سارا کھیل کھیلا گیا ہے۔ بڑی دلچسپ، آگے میں آپ کو کیس اگلا جو ہے اس کی بھی سماعت بتانے لگا ہوں، لیکن یہ چیز انتہائی اہمیت کی عمل ہے۔ انہوں نے کہا جی فورسز پر تقسیم کرنے کا الزام لگایا ہمارے اوپر، شہباز گل پر۔ ٹرانسکرپٹ جو ہے جو گفتگو تھی وہی گفتگو جس میں بات کی ہوئی تھی فوج کے حق میں، وہ یہاں پر جملے نہیں لکھے گئے، نہ ایف آئی آر کے اندر نہ تفتیش میں ذکر کیا گیا، اور ٹرانسکرپٹ کے مختلف حصوں کو اٹھا کر یہ جوڑا گیا ہے۔ اس سارے بیان پر کسی جگہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ شہباز گل اس غلط فہمی کو دور کرنے کو بھی تیار ہیں، شہباز گل معافی مانگنے پر بھی تیار ہیں، لیکن یہ حق کس طرح ملا کہ مختلف پوائنٹ اٹھا کر بغاوت کا الزام لگا دیا جائے۔ شہباز وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ برہان معظم نے کہا کہ عدالت کو بتایا کہ شہباز گل نے
اداروں کے خلاف بیان پر معافی مانگنے پر تیار ہیں۔ اگر شہباز گل کے بیان سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو وہ اس کے لیے معافی مانگیں گے، لیکن یہ جتنا کچھ کیا گیا ہے وہ بندہ کوئی پاگل نہیں ہے، کوئی رینک کی بات کر رہا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ ہم فوج کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ ایسی بات کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آگے وہ کہتے ہیں، جو پروسیکیوٹر ہیں راجہ رضوان عباسی، انہوں نے دلائل دیے کہ مقدمے کے متن میں جو الفاظ ہیں وہ کبھی کسی نے استعمال نہیں کی۔ ملزم نے بیوروکریسی کے متعلق الفاظ استعمال کیے، جو حکومت کا حکم نہ مانو۔ بیوروکریسی اگر حکومت کے کام نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ اب یہاں پر مزید انہوں نے کہا جی ملزم نے پاک فوج کے افسران کے خلاف منظم طریقے سے بات کی ہے۔ ملزم نے پاک فوج میں بغاوت اور فوج کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش کی ہے۔ سپاہی سے لے کر بریگیڈیئر رینک تک کے افسران کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ افسران کو حکم نہ ماننے کا کہنا ادارے میں بغاوت کی کوشش تھی۔ ایف آئی آر کا مواد تمام امور کو دیکھ کر لکھا گیا ہے۔ یعنی یہ بات انہوں نے بھی نہیں کہی کہ ہم نے مختلف جگہوں سے جوڑا نہیں ہے، بغاوت واضح طور پر کی گئی ہے۔ اب پروسیکیوٹر نے کہا کہ غداری کے قانون کے مطابق سزا میں کسی بھی طرح کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ اندرون بیرون ملک پاکستانیوں کو ٹی وی پر بیٹھ کر گمراہ کیا گیا ہے۔ تشدد کا میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ موجود ہے، کوئی تشدد نہیں ہوا، ہر بار میڈیکل کروایا گیا ہے، یہ تشدد کا بیانیہ جھوٹ ہے۔ اب یہ دونوں طرف کے جو دلائل ہیں وہ اس کیس کے اندر ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے کل 11 بجے فیصلہ آج محفوظ ہو گیا ہے، کل 11 بجے عدالت اس کا فیصلہ سنانے جا رہی ہے۔ آیا درخواست ضمانت منظور ہوتی ہے شہباز گل کی یا نامنظور ہوتی ہے؟ اگر منظور ہو گئی تو پھر تو درست بات ہے، اگر نہیں ہوتی تو پھر ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کی آگے جو ہے وہ یہاں پر جائے گی، جو اپیل ہے وہ کی جائے گی۔ اب دوسرا جو معاملہ ہے وہ بڑا اہمیت کا عمل ہے۔ رات کو ہم نے دیکھا ایک بغوڑا اشتہاری ملزم جو پاکستان سے جھوٹ بول کر بھاگا ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ اجازت دی گئی پاکستان ٹی وی چینلز، یعنی پی ٹی وی بھی کھولا گیا اور باقی چینلز پر وہ بندہ چندے کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ لوگ یہ امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ شاید ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں سے کوئی حصہ وہ بیچ کر پاکستانی قوم کی مدد کرے گا۔ اربوں روپے کا قومی خزانے کو ٹیکہ لگانے والا کچھ تو پاکستانی قوم کو جو ہے اس مشکل گھڑی کے اندر مدد کرے گا، لیکن اس نے باتیں سنائی، وہ تمام ٹی وی چینلز پر چلائی گئی، لوگوں کو ان کی اوقات دکھائی گئی کہ اگر طاقت ہو، اگر معاملات سیٹ ہوں، اگر پیج ایک ہو تو آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ قانون اور آئین کی دھجیاں اڑا کر ایک اشتہاری ملزم، مجرم بلکہ، اس کی تقریر بھی سنائی جا سکتی ہے، اور دوسری طرف ایک ملزم جو اس پر ابھی الزام ہے اور اس نے ایک بات کی ہے اور وہ مقبول ہے، وہ پاکستانی جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی جو بات ہے وہ ٹی وی چینلز بند کر رہے تھے۔ اب چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہے ان سے ہمیشہ گلا شکوہ بھی رہا لوگوں کو، لیکن ایک بات کے اندر جو ہے وہ ان کا بڑا ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، وہ ہیں ہیومن رائٹس کے جو معاملات ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ تو آج جو سماعت ہوئی ہے وہ بڑی تاریخی سماعت تھی۔ عمران خان جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی طرف سے پیمرا کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، وہاں پر بحث ہوئی اور بحث کے بعد وہ جو پیمرا کا نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے۔ ٹی وی چینلز کو ہے وہ عمران خان کی ریکارڈڈ گفتگو بھی بول اور اے آر وائی کے علاوہ نہیں سنا رہے تھے، اور بتایا یہ جا رہا ہے، صدیق جان صاحب نے بڑا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں اس حوالے سے کام کرنا چاہیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ یہ باقاعدہ جن جگہوں پر عمران خان کا دائرہ ہے خطاب پوری دنیا دیکھنا چاہتی ہوتی ہے، سننا چاہتی ہے، تو ٹی وی کی ریٹنگ پر بھی فرق پڑتا ہے، تو یہ پیسہ حکومت پاکستان وہ باقاعدہ ان کو ادا کر رہی ہے، اور اشتہارات جو ہے اور باقی جو اس وقت سیلاب کی ٹرانسمیشنز ہیں ان پر بھی یہ ٹی وی کے مالکان، یہ اینکرز یہ پیسے لے کر پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اور یہ بہت بڑا سکینڈل ہوگا اگر یہ سامنے آتا ہے۔ یہاں یہ بھاشن دینے والے لوگ اس ملک کے اندر جو آدھی آبادی ڈوبی ہوئی ہے، اگر یہ فری کام نہیں کر سکتے، پیسے لے کر کام کرنا ہے، تو ان کو تو جوتے مارنے چاہیے جمہوری اور آئینی طریقے سے۔ اب یہاں پر جو ہے عمران خان صاحب نے جو درخواست دی وہ درخواست یہ تھی کہ جناب میرے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے یہ پابندی بڑی ناجائز ہے۔ شہباز گل پر تشدد کے حوالے سے
میں نے بیان دیا اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی بات کی۔ میری تقریر کو غلط طریقے سے نفرت انگیز تقریر کے طور پر لیا گیا، لہذا براہ راست میری تقریر نشر کرنے پر عائد پابندی کا حکم کالعدم قرار دیا جائے۔ ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کا حق قانون نے بطور شہری دے رکھا ہے، لہذا کسی بھی قانونی کارروائی کا کہنا نفرت انگیزی کے زمرے میں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا قانونی کارروائی کا میں نے مطالبہ کیا اور جو میرا گفتگو کا معنی لے کر یہ بیان کیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اب اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ کے سامنے آج یہ سماعت ہوئی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر، فیصل چودھری، ایڈوکیٹ بیرسٹر محمد احمد پنسوانا یہ جو ہے پنسوتا یہ عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں۔ اب علی ظفر صاحب نے دلائل دیے کہ آج عمران خان نے سیلاب زدگان کے لیے فنڈ ریزنگ کرنی ہے۔ عمران خان خاص طور پر بیرون ملک پاکستانیوں سے فنڈ ریزنگ کریں گے، لیکن ان کی براہ راست تقریر پر پابندی ہے۔ پیمرا کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ عمران خان کی تقریر نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ اب یہ نیشنل انٹرسٹ یہ پیمرا جس کے چیئرمین کو توسیع دی گئی ہے، ویسے نوکر صحیح رکھتے ہیں بھائی، دیکھ کے یہ شریف اور زرداری مافیا بھی کمال کرتے ہیں، یعنی ایسا وہ ایکسٹینشن اس قوم کو ہمیشہ بھاری پڑی ہے۔ عدالت نے پیمرا کا نوٹیفیکیشن پڑھنے کی ہدایت کی، جس کے مطابق عمران خان نے اپنی تقریر میں آئی جی اور مجسٹریٹ کو دھمکیاں لگائی تھی، جس پر عدالت نے کہا کہ کیا آپ عمران خان کی تقریر کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ آزادی ادارے رائے کو عدالت پروٹیکٹ کرتی ہے، لیکن کچھ چیزیں اس سے باہر بھی ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے جو مجسٹریٹ کے حوالے سے بات ہے وہ کہا گیا کہ یہ آپ کو خیال میں 3 سال ٹارچر نہیں ہوتا رہا جو صحافیوں کے ساتھ ہوتا رہا، وہ ساری باتیں جو ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوتی رہی ہیں۔ اگر پی کا کالعدم نہ ہوتا، یہ بات بڑی عام ہے اور اس پر میں بالکل اب قائل ہو گیا ہوں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کا۔ انہوں نے کہا کہ پیکا کا جو قانون ہے، جو شکیں ہیں، وہ اگر اس وقت میں نہ اڑاتا تو آپ سارے اس وقت جیل میں ہوتے۔ وہ کالعدم قرار دیا۔ موجودہ حکومت 3 سال میں متاثرہ تھی، یہ بھی وہی کام کر رہی ہے۔ ہمارا معاشرے کا جو حال ہو گیا ہے، ایک خاتون کا کام کرنا آسان نہیں ہے۔ ایک اتنے بڑے لیڈر نے جو کلمات کہے ہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس پر جو ہے آگے انہوں نے کہا، جو فیصلہ دیا کہ بادی نظر میں یہ تمام باتیں ہونے کے باوجود انہوں نے کہا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ بادی نظر میں پیمرا نے عمران خان کی تقریر پر پابندی لگا کر اختیار سے تجاوز کیا۔ موجودہ حالات میں عمران خان کی تقریر پر پابندی کی کوئی مناسب وجہ نظر نہیں آتی۔ پیمرا کو اختیار نہیں کہ وہ پابندی کا ایسا کوئی حکم جاری کرے۔ عمران خان کی تقاریر لائیو دکھانے پر پابندی کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جاتا ہے۔ پیمرا ایک افسر نامزد کرے جو پیش ہو کر نوٹیفیکیشن کے اجراء کی وضاحت کرے۔ آگے انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، ٹرینز چلائے گئے، کسی نے فلیٹ دلا دیا، کسی نے پتہ نہیں کیا جو ہے وہ یہاں پر لایا، لیکن ہمیں تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ ٹارچر ایک الگ ایشو ہے، اس ڈیبیٹ کو وہ کہتے ہیں آپ نے خراب کیا ہے۔ جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے خراب کیا ہے۔ ایک ماتحت عدلیہ کے جج کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی وہ توقع نہیں تھی۔ اب بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہم آپ سے مکمل اتفاق کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب اس پر جو ہے وہ ساری گفتگو ہوئی، آپ نے ساری ڈیبیٹ کو خراب کیا، یہ ساری باتیں ہوئی۔ فیصل چودھری نے کہا کہ میں ٹارچر والے کیس سے الگ ہو گیا ہوں، میں بات کر سکتا ہوں۔ اب یہاں پر جو ہے ظاہر ہے خاتون جج کے حوالے سے بات ہوئی ساری تفصیل کے ساتھ، تو بالآخر جو پیمرا کا وہ نوٹیفیکیشن تھا اس کو معطل کر کے اب جواب طلب کر لیا گیا وفاقی حکومت سے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، اس کو جسٹیفائی کریں۔ اور عمران خان کی جو کوئی بھی گفتگو اور تقریر ہے اب اس کو جو ہے براہ راست نشر کرنے کی پابندی ہٹ گئی ہے۔ اس کے باوجود جیو اور باقی چینلز کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں گے، لیکن اگر اچھی بات ہے وہ نہیں دکھائیں گے، باقی اے آر وائی اور بول وہ دکھائیں گے تو ان کو جیو کو اور باقی چینلز کو اپنی اوقات کا پتہ چلے گا کہ کس اوقات کے اندر ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور امپورٹڈ حکومت نے بڑا جو نواز شریف کا بدلہ لینے کی کوشش کی، حالانکہ وہ مجرم تھا اور اشتہاری تھا، اس لیے اس کی تقریر نہیں دکھائے گی۔ تو یہ آج وہ خواب چکنا چور ہوئے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔